ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اس بات کو سمجھ لیا اور اس بات کو سمجھ کر اس پہ عمل بھی کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے زمانے کے اندر انہیں بلند و بالا کر دیا۔ آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک ان کا ذکر بھی باقی رہے گا، ان کا نام بھی باقی رہے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم یہ خراسان کے بادشاہ تھے اور خراسان کے اندر ان کے والد محترم بھی بادشاہ، آگے سے یہ بھی شہزادے تھے اور بادشاہی ان کو وراثت میں ملی۔ بلخ شہر کا یہ شہزادہ جو بلخ اور خراسان کے اندر بادشاہی کرتا ہے، ان کی توبہ کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ پہلے حضرت ابراہیم بن ادہم چونکہ بادشاہ تھے اور جو آپ کا سٹیٹس تھا وہ بہت اونچا تھا، اور جو بادشاہ کے شوق ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی تھے۔ ایک دن شکار کرنے کے لیے جنگل کی طرف نکلے اور جنگل میں شکار کرنے کے لیے جب گئے تو آپ نے تیر کمان کے اندر ڈالا، ایک ہرن کو نشانہ بنایا اور نشانہ بنا کے اس کی طرف تیر چلانے ہی لگے تھے کہ ہرن بول اٹھا اور بول کر کے کہنے لگا، کہتا ابراہیم اللہ نے تجھے اس مقصد کے لیے تو پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا ہے تو کوئی اس کا اور مقصد ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں، کوئی چیز نظر نہیں آتی، پھر دوبارہ سے تیر کمان کے اندر ڈالا اور چلانے لگے، پھر وہی بات دہرائی گئی، کہا ابراہیم اس مقصد کے لیے تجھے پیدا نہیں کیا گیا۔ تیسری مرتبہ آپ نے غور سے دیکھا تو وہ ہرن زبان فصیح سے بول کے کہہ رہا تھا اور اس کی زبان سے یہ جملے حضرت ابراہیم بن ادہم کے دل پہ چوٹ کر جاتے ہیں۔ آپ اس کی بات کو نوٹ کرتے ہیں۔ اب یہ کوئی سننے والا یہ بات نہ کہے کہ جانور انسانوں سے کب باتیں کرنے لگ گئے، اور یہ کہیں ممبر و محراب سے ہمیں کہانیاں تو سننے کو نہیں مل رہی۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارک کا ذکر کرتا ہوں جس کو مسند بزار کے اندر بھی اور امام احمد نے بھی اس کو اپنی کتاب کے اندر روایت فرمایا۔ جانور باتیں کریں گے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور سنیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری حدیث اور اپنے ایمان کو تازگی دیجیے، اپنے نظریے کا جو قبلہ ہے اسے درست سمت کی طرف آپ متوجہ کیجیے۔ پیارے آقا کے ایک صحابی ہیں، وہ اپنی توبہ کا واقعہ کچھ یوں نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں چرواہا تھا اور بکریوں کو چرانے کے لیے میں جنگلوں کی طرف نکل گیا اور میں بکریاں چرا رہا تھا، اور جنگلات کے اندر یہ درندوں کا خوف بھی ہوتا ہے۔ ایک بھیڑیا آیا اور اس نے آ کر کے میری بکری جو تھی اس کو پکڑنے کی کوشش کی، میں نے اس کو لاٹھی کے ساتھ بھگا دیا اور میں بکری اور بھیڑیا کے درمیان حائل ہو گیا۔ اب وہ بھیڑیا اس نے کہا، وہ میری طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا، تو عجیب اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے مجھ سے وہ رزق چھین لیا۔ رزق تو دینے والا تو نہیں ہے نا، رزق دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب وہ بڑا متوجہ ہوا، وہ کہنے لگا متعجب ہو کے، کہتا ہے کیا بات ہے کہ آج بھیڑیا بھی باتیں کرنے لگ گیا ہے، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو بھیڑیا کہنے لگا، کہتا ہے میں اس سے بھی تمہیں عجیب تر بات نہ بتاؤں۔ کہا وہ عجیب تر بات کیا ہے؟ کہا وہ عجیب تر بات یہ ہے، جا اس شہر میں جس کا نام مدینہ طیبہ ہے، وہاں پہ جا کے دیکھ ایک اللہ تعالیٰ کا نبی اور اللہ کا رسول ہے جو بیٹھا زمین پہ ہے، زمین پہ بیٹھ کے جنت کی خبریں بھی دے رہا ہے، لامکان کی خبریں بھی دے رہا ہے۔ کہا یہ کتنی عجیب بات ہے، اس لیے کہا نہ کسی شاعر نے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اس نے آگاہ کیا، وہ کہنے لگا کیا واقعی یہ بات ہے؟ کہا ہاں وہ بیٹھے شہر مدینہ میں ہیں لیکن خبریں لامکان کی دے رہے ہیں، جنت دوزخ کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہر ایک بات قیامت تک جو ہونے والی ہے ہر ایک چیز کی وہ خبر دے کے جا رہے ہیں۔ تو اب وہ کہنے لگا اچھا، اس نے اب یہ نیت کی، کہنے لگا میں بھی ان کے قدموں میں جاتا ہوں اور میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں۔ اب وہ کہنے لگا، دل کے اندر خیال پیدا ہوا، کہنے لگا اگر میں شہر مدینہ چلا گیا تو میری بکریوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ وہ بھیڑیا کہنے لگا جاؤ
जा के तुम सरकार का कलिमा पढ़ो, जब तक तुम वापस नहीं आओगे तेरी एक एक बकरी का मुहाफिज मैं होऊंगा और तेरी बकरियों की हिफाजत मैं करूंगा। वो वहीं पे खड़ा रहा। ये सरकार की दहलीज पे पहुंचे और जाके सरकार के करीब बैठे ही थे, प्यारे आका ने अपने लबहाए मुबारक खोले और सरकार इरशाद फरमाने लगे, कहीं तुम्हें हमारे गुलाम भेड़िए ने तो हमारे पास नहीं भेजा है? कहने लगे, लगता है तुम्हें किसी जानवर ने हमारे पास भेजा है। कहते हैं मैं और मुतअज्जिब हुआ और कहने लगा, जैसे उस भेड़िए ने कहा था, ये महबूब तो वैसे ही हैं, ये तो हर चीज़ के बारे में जानते हैं। और अपना हाथ सरकार के हाथों में देते हैं, दामन इस्लाम से वाबस्ता हो जाते हैं। कलिमा पढ़ के मुसलमान जब हो गए और इन्होंने दीन इस्लाम कबूल कर लिया, अब जब वापस गए और जा कर के उस भेड़िए को कहा अल्लाह तेरा भला करे, तेरी वजह से आज अल्लाह ताला ने मुझे ईमान की दौलत से मालामाल कर दिया है। तो ये अहादीस हैं। और फिर प्यारे आका ने सहाबा को मुखातिब किया, सरकार ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरे बाद नबी ने तो कोई नहीं आना, लेकिन मेरे बाद क़यामत आएगी और क़यामत की निशानियों में से ये निशानी है कि जानवर इंसानों के साथ बोल के बातें करेंगे। और ये सरकार ने क़यामत की निशानी बयान फरमाई, यही निशानी ज़ाहिर हुई। हज़रत इब्राहीम बिन आदम रहमतुल्लाहि तआला, आपने जब उसकी बात को सुना